زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بہت معمولی لگتے ہیں مگر انسان کے ذہن میں طوفان برپا کر دیتے ہیں۔ ایک حجاب میں ملبوس لڑکی کا اچانک آپ کی طرف دیکھ لینا، چند لمحے نظر کا ٹھہر جانا اور پھر اس کا فوراً نظریں چرا لینا، یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان خود سے سوال کرنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا میں نے کچھ غلط سمجھ لیا؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی معنی چھپا ہوا ہے؟ یہی سوالات انسان کو دن میں بھی بے چین رکھتے ہیں اور رات کو بھی۔ آج ہم انہی سوالات کو جذباتی انداز کے بجائے فہم، نفسیات اور اقدار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ غلط فہمی کی جگہ شعور لے سکے۔ نمبر 1، سب سے پہلی اور سب سے خطرناک غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم نظر کو نیت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھا ہے تو اس کا مطلب کچھ خاص ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ نظر ایک انسانی عمل ہے، نیت نہیں۔ حجاب کرنے والی لڑکی بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، وہ بھی ارد گرد کے ماحول کو دیکھتی ہے، لوگوں کو نوٹس کرتی ہے اور حالات کے مطابق رد عمل دیتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے اندر اقدار اور حدود کا شعور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اسی لیے وہ نظر کے بعد فوراً خود کو روک لیتی ہے۔ یہاں مسئلہ اس کی نظر کا نہیں بلکہ ہمارے انداز سوچ کا ہوتا ہے، جو ہر عمل کو اپنی خواہش کے مطابق معنی دے دیتا ہے۔ نمبر 2، انسانی ذہن کا ایک اصول ہے کہ وہ غیر مانوس یا نمایاں چیزوں کو فوراً محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پرسکون انداز میں موجود ہیں، آپ کا رویہ باوقار ہے یا آپ کا انداز دوسروں سے مختلف ہے، تو یہ سب چیزیں لاشعوری طور پر توجہ کھینچ لیتی ہیں۔ حجاب کرنے والی لڑکی بھی اسی نفسیاتی عمل کے تحت دیکھتی ہے، مگر جیسے ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا کہیں غلط مطلب نہ لیا جائے تو وہ فوراً خود کو پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ یہ پیچھے ہٹنا کمزوری نہیں بلکہ خود پر قابو رکھنے کی علامت ہوتا ہے۔ نمبر 3، اکثر لوگ گریز کو منفی انداز میں دیکھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ سامنے والا شخص جان بوجھ کر الجھا رہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ حجاب کرنے والی لڑکی کا گریز اکثر اس کی اپنی حفاظت، عزت اور سکون کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ معاشرہ ایک عورت کی ہر حرکت کو بہت جلد موضوع بحث بنا لیتا ہے، اسی لیے وہ فاصلہ رکھتی ہے، خاموش رہتی ہے اور خود کو محدود کر لیتی ہے۔ یہ گریز کسی کو حقیر سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 4، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دلچسپی کا ہونا اور اس پر عمل کرنا دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک لڑکی کسی کو پسند کر سکتی ہے مگر پھر بھی اس پسند کو ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے نزدیک وقتی احساس سے زیادہ اہم اس کی تربیت، اس کی اقدار اور اس کی خودداری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا رویہ کبھی نرم اور کبھی سخت محسوس ہوتا ہے۔ اصل میں یہ سختی نہیں بلکہ ضبط ہوتا ہے، جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ نمبر 5، ملے جلے اشارے اکثر اس وقت سامنے آتے ہیں جب انسان خود کسی واضح نتیجے پر نہ پہنچا ہو۔ دل کچھ اور کہتا ہے اور دماغ کچھ اور۔ ایک طرف احساس ہوتا ہے اور دوسری طرف خوف، ذمہ داری اور معاشرتی حدود۔ جب یہ سب چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو انسان کا رویہ بھی غیر واضح ہو جاتا ہے۔ یہی غیر وضاحت ہمیں ملے جلے اشارے نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اشارے نہیں بلکہ ایک خاموش جنگ ہوتی ہے جو انسان اپنے اندر لڑ رہا ہوتا ہے۔
نمبر 6، اگر اس صورتحال میں انسان غلط رد عمل دے تو نقصان دونوں طرف ہوتا ہے۔ زبردستی بات کرنے کی کوشش، بار بار گھورنا یا یہ سوچ لینا کہ سامنے والا شخص آپ پر کوئی حق رکھتا ہے، یہ سب رویے ایک باوقار انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو صرف اپنی حدود کی حفاظت کر رہی تھی، وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھداری خاموشی میں ہے، جلد بازی میں نہیں۔ نمبر 7، درست رویہ ہمیشہ سادہ اور پرسکون ہوتا ہے۔ اگر سامنے والا فاصلہ رکھ رہا ہے تو اس فاصلے کا احترام کرنا ہی اصل شرافت ہے۔ اپنے ذہن میں کہانیاں بنانے کے بجائے حقیقت کو قبول کرنا اور خود کو وقار کے ساتھ سنبھالے رکھنا ہی اصل طاقت ہے۔ جو تعلق یا احساس سچا ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ خود اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اسے دھکیلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھیں کہ حجاب کرنے والی لڑکی کی نظر کوئی پیغام نہیں اور اس کا گریز کوئی کھیل نہیں، یہ دونوں اس کی خودداری، اس کے شعور اور اس کے کردار کا اظہار ہو سکتے ہیں۔ آج کے شور سے بھرے دور میں خاموشی کو سمجھنا اور فاصلے کا احترام کرنا ایک نایاب خوبی بن چکی ہے۔ جو انسان یہ خوبی سیکھ لیتا ہے وہ نہ صرف دوسروں کی عزت کرتا ہے بلکہ اپنی عزت بھی